ڈاکٹر شہباز گل نے جس قسم کی آگ لگاتی ہے، جو ماحول انہوں نے پیدا کر دیا ہے، جس قسم کی ایک پچ پہ وہ چیز کو لے گئے ہیں، اس میں ایک لو پچ بات کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل جو ہے وہ ہو گیا ہے. مجھے خبر ملی یہ بھی ہے کہ شیخ پتہ نہیں کہ گورنمنٹ نے کیا ہے کس نے کیا ہے، لیکن زمان پاک میں اس وقت کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم بھی ہے. صحیح ہو میں جلدی اس کے حساب سے وائنڈ اپ کرتا ہوں، ہمارے پاس بس 9 منٹ ہے اور میں اسی چیز پہ بلڈ اپ کرتا ہوں. میرے اور ڈاکٹر شہباز گل کے بہت سے میں سن رہا تھا ان کو تو آئیڈیاز میں بہت زیادہ مماثلت اور سملرٹی پائی جاتی ہے کیونکہ سب چیزیں ڈسکس بہت زیادہ کرتے ہیں. میں صرف ایک تھیم کی بات کرتا ہوں، تو ایک دو پوائنٹس. وجاہت نے کہا کہ غلطیاں سب سے ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. مجھے عمران خان سے ہمدردی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. عمران خان واحد آدمی جو اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے. آپ نے کسی اور کو دیکھا ہے پاکستانی پالیٹکس میں؟ مطلب اور جو ہم جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم نے عمران خان، اچھا پہلی بات ہے عمران خان نے تو درجنوں دفعہ کہا کہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی، یہ بھی غلطی ہوئی، میں اس کو سمجھ نہیں سکا، میں اس کو نہیں سمجھ سکا. کوئی پولیٹیشین ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ میں نے کوئی غلطی کی. پہلی پوائنٹ. پھر ہم نے دیکھا کہ پولیٹیشینس کو جو میڈیا سپورٹ کرتا ہے، ہم لوگوں نے بعد میں کہا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، شاید مطیع اللہ جان پہ ہمیں اور زیادہ شور مچانا چاہیے تھا. لیکن ابھی پچھلے 14 مہینے میں جو ظلم و ستم ہوا ہے، جس طرح سے پاکستان میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہوئی، آپ نے دیکھا کہ سارا میڈیا کا پاکستان کا جو سیکشن ہے جو سپورٹ کرتا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، ان کی طرف سے اس کی کوئی مذمت نہیں ہوئی. ٹوٹل خاموشی ہے، کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. بہرحال غلطیاں جو ہیں عمران خان میں تو پتہ نہیں کتنی کی ہیں، وہ بہت بات کریں گے. میری امید ہے کہ عمران خان صاحب کی اسپیچ کے بعد مجھے وجاہت کو یہاں پہ ایک ڈسکشن کرنے کا موقع ملے گا. ویری ایگرلی آپ کے کوشچنز بھی ہم لے سکیں گے. جو غلطیاں آپ نے کی اور جو غلطیاں ہم سب نے کی ہیں ایز اے قوم، اب جب 10,000 لوگوں کو 9 مئی کے بعد پنجاب میں گرفتار کیا گیا، سینکڑوں عورتوں کو بھی پکڑ لیا گیا مڈل کلاس کی، اب جب پنجاب کی میڈیا کو مارا پیٹا گیا، جب پنجابی اینکر پرسن ارشد شہید کو قتل کر دیا گیا، جب عمران ریاض کو 50 دن سے زیادہ جو ہے اس کو گرفتار کر دیا، ڈس اپیئر کر دیا، تو ہمیں خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں سمجھ آئی کہ گیرزن اسٹیٹ کی مینٹیلٹی ہوتی کیا ہے. کہ گیرزن اسٹیٹ میں باقی پاکستانیوں کو، ایسٹ پاکستان کے بنگالی بھی پاکستانی تھے، جب ایسٹ پاکستان کے بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس کا تو ابھی اشر اشریف نہیں ہوا پنجاب اور خیبر پختونخوا میں. جو ان کے ساتھ کیا گیا ہم نے بعد میں بھی کہا کہ وہ ہندوستان کی سازش ہے. ہم سارے اس بیوقوفی. آپ کے پاس 15 منٹ 20 منٹ ہیں. آپ نے کہا شروع ہو گیا ان کا کنیکشن؟ نہیں وہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ بزی اچھا ٹھیک ہے، بس 15 منٹ. میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہوں، میں نے اپنے حساب سے 9 منٹ کے حساب سے رکھا. بنگالیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، شاید 30 لاکھ عورتوں کو ریپ نہیں کیا گیا، شاید 30 لاکھ لوگوں کا قتل بھی نہیں ہوا، اس میں ایگزیجریشن ہو سکتی ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس کا اشر شیخ پاکستان کے کسی حصے میں نہیں ہوا. اس میں تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں. جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں، اس ملک میں درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں، مونوگرام اور ریسرچ پیپر لکھے گئے، لیکن کتنے شرم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ پاکستانی تھے. اب ٹھیک ہے وہ بنگلہ دیش میں، جب ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا 1960 کی دہائی میں اور 70 میں ہوتا رہا، ہم خاموش تماشائی تھے. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید پاکستان کی سلامتی کے لیے، ایک سیکیورٹی کے لیے، قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی ریپ بھی کریں، ان کو مار بھی ڈالیں، ان کا قتل عام بھی کریں، پھر آگے آ جائے 1971 سے آگے آ جائے. اس کے بعد ہم نے وہ سارا بھٹو پہ ڈال دیا. اگلا کام یہ کیا گیرزن اسٹیٹ نے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کو صرف یہ فکر تھی کہ ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑ گئے، شاید پولش قرارداد منظور ہوتی تو شاید ہمیں ہتھیار ڈالنے سے ہم بچ جاتے. جو کچھ باقی ہوا اس کی کوئی شرم جو تھی وہاں پہ کسی کو نہیں تھی، اور بھٹو پہ ڈال دی. پنجاب میں اور خیبر پختونخوا کا جو اردو کا میڈیا جتنا پاکستان کا ہے، وہ آج تک 1971 بھٹو کے اوپر ڈالتا ہے، جو بالکل آخر میں ایک پلیئر کے طور پہ آیا، اور جو سارا گن تھا، جو ظلم تھا، اس سے پہلے پکڑا. یہ دوسرا ہم نے ظلم کیا اپنے اوپر، جو آج ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے فصل، اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں. پھر بلوچستان میں 70 سے جو ہم نے ظلم کا آغاز کیا، اب جب ہمیں یہ پتہ چلتا رہا کہ ہزاروں لوگ بلوچستان سے مسنگ ہیں، ہمارے کان میں ڈال دیا نہیں، یہ تو فراری کیمپس میں چلے گئے ہیں، یہ تو خود ہی جا کے کہیں لڑ رہے ہیں، اکا دکا خبریں ہم نے اس میں بھی بلیو کر لیا. کراچی شہر کے اندر جتنا پاکستان کی ریاست نے ظلم کیا، جتنا قتل عام کیا کراچی کے اندر ڈفرنٹ فیکشنز کو اڑا کے، ہم نے اس کو بھی نظر انداز کر دیا.
مجھے یاد ہے 2009 میں یا 10 میں نیو یارک ٹائمز کی آئی تھنک جین پرلے اس کا نام تھا کورسپونڈنٹ ہوتی تھی, جینیفر پرلے یا جین پرلے, جین پرلیس رائٹ, جین پرلیس رائٹ. تو جین پرلیس میرے پاس آئی, میں دنیا ٹیلی ویژن میں کام کرتا تھا, نیوز میں مرگلا روڈ پر ہمارا آفس تھا. اس نے کہا کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے, تمہارے کانوں میں یہ بات نہیں آئی کہ سوات کے اندر سینکڑوں کی تعداد سے لاشیں جو ہیں وہ ریور سوات میں نکل رہی ہیں, نوجوان لڑکوں کی, جن کو ہیلی کاپٹروں سے پھینکا جاتا ہے سوار کے طور پہ. ٹھیک ہے, تو میں نے اس کو کہا کہ ہمیں پتہ تو چل رہا ہے, کیسے کنفرم کریں. اس نے کہا کوئی اس پہ جو ہے وہ پوزیشن نہیں لے رہا. فہد ہمارے ساتھ تھے, میرا ڈائریکٹر نیوز تھا. میں نے فہد حسین کو کال کی, میں نے کہا یار اس طرح سے سن رہے ہیں ہمارے رپورٹرز کیا کہتے ہیں. فہد کہتے ہیں رپورٹرز تو سن رہے ہیں لیکن اب ہمت کون کرے. ہم نے اپنے چینل سے پوچھا, یعنی ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا, میں آپ کو بتاؤں سارے میڈیا کو پتہ چل رہا تھا کہ ہیلی کاپٹروں سے سوات میں نوجوان لڑکوں کو پھینکا گیا ایز اے پنشمنٹ, ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے. ابھی پنجاب سے کسی کو ہیلی کاپٹروں سے نہیں پھینکا گیا, ٹھیک ہے, بلوچستان میں ہیلی کاپٹروں سے پھینکا گیا, سوات میں ہیلی کاپٹروں سے پھینکا گیا سزا دینے کے لیے. میں رائٹ, ہم نے سنا اگنور کر دیا کیونکہ ہم نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ, ہم سمجھ رہے تھے ہم تو اپنی نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کو بچا رہے ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کو بچانے کے لیے شاید اس قسم کے ظلم کرنے ہی پڑتے. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوتا رہا, سارے میڈیا کو پتا تھا, سارے اخباروں کو پتا تھا, سارے ٹیلی ویژن چینلز کو پتا تھا, لیکن ہم خاموش تماشائی بنے رہے. تو یہ اور پھر فاٹا میں جو کچھ ہوا, پھر فاٹا میں جو کچھ ہوا, یعنی بلوچستان میں جو کچھ ہوا, فاٹا میں جو کچھ ہوا, ہم نے یہ تو ہمیں اس وقت تو دکھ ہوا. ہاں, جب ہمیں اس وقت تو جھٹکا لگا جب آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا قتل عام ہوا اور فاٹا کے لوگوں نے اور وہاں سے ٹرائبلز نے آ کے کیا. لیکن وہ ٹرائبلز اس کے ذریعے جو پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہ ہو رہا ہے, وہ ہمیں نہیں سمجھ آئی, ہم نے نہیں اس کا سوچا. مجھے امریکن ڈپلومیٹس نے, ہندوستانی ڈپلومیٹس نے شرم دلانے کے لیے کہا کہ انڈین ڈپلومیٹس نے مجھے کہا کہ وہ بھی ہمیں بریف کرتے تھے ایز اے میڈیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی انڈین جو اور ہم مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے, ہم نے کبھی وہاں پہ گن شپ ہیلی کاپٹر استعمال نہیں کی, ہم نے تو کبھی وہاں پہ ایئر فورس نہیں یوز کی. ہماری تو ہم تو گراؤنڈ بیٹلز کرتے ہیں وہاں پہ جا کے انسرجنٹس کے ساتھ, لیکن آپ لوگ جو ہیں جا کے آپ ہوائی جہاز یوز کرتے ہیں, آپ ایئر فورس یوز کرتے ہیں فاٹا کے اندر. ہم نے بار بار ایئر فورس یوز کی فاٹا کے اندر, ٹھیک ہے. ہم نے سمجھا کہ ایئر فورس ہے اپنے لوگوں پہ استعمال کرنے کے لیے, ہم اس کو بتاتے رہے, فخر سے بتاتے رہے ہم اس کو. ہمیں جھٹکا اس وقت لگا جب یہ گیرزن اسٹیٹ کی جو اس کا ظلم ہے, جب وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا نے دیکھا اپنے مین ایریاز میں, تب ہمیں پتہ چلا کہ کوئی چیز غلط ہو گئی. What did you do about it though? Nothing, ابھی بھی کچھ نہیں What did you do about it? نہیں, کچھ بھی احتیاط کا درس دیا جاتا ہے. نہیں. اب تو Because you یہ say تو جب as میں, much as there's a problem, but what do you do about it? آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ تو جب میں چاہ رہا ہوں کہ میری اونچا بولے, دیکھیں آپ اونچا بولے, اونچا بولے. میں آتا ہوں, دیکھیں میری میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کا حل بتاؤں. دیکھیے میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ عمران خان صاحب کی اسپیچ کے بعد آپ لوگ چلے نہ جائیں, یہاں واپس آئیں. یہ نہ ہو کہ عمران خان صاحب کی اسپیچ ہو تو آپ چلے جائیں. ہمیں آپس میں بھی ایک ڈسکشن کرنے دیں. مجھے وجاہت نے مجھ سے کہا تھا کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میں تم سے کوشچن پوچھوں, تو مجھ سے کوشچن پوچھو, ہم اور پھر آپ اس میں کوشچن پوچھیں. یہ مائک ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم روٹیٹ کریں گے, آپ کوشچن پوچھیں. ہمیں حل ڈھونڈنا ہے نا ان چیزوں کا, ہمیں حل ڈھونڈنا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں, میں اس کا حل ڈھونڈنا ہے. لیکن میں حل ڈھونڈنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح سے جو نیریٹو بنایا گیا, جو بیانیہ بنایا گیا, جو آئیڈیاز کی ہماری مسٹیک تھی, جو ہمارے خیالات کی کمزوری تھی, اس خیالات کی کمزوری کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے, اپنے کنسپچول فیلئر کو, اپنے آئیڈیاز فیلئر کو جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے, ہم صرف نعرے ماریں گے, کنڈیم کریں گے, مذمت کر دیں گے, رو پیٹ لیں گے, کہیں گے دکھ بڑا ہے, رات کو نیند نہیں آتی. لیکن سلوشن ہمیں نہیں مل سکتے جب تک ہم چیزوں کا انالیسس کر کے یہ دیکھیں گے نہیں کہ غلطیاں کیا تھیں. تو ابھی میں موٹی موٹی غلطیاں بتا رہا ہوں, میں اور بھی آپ کو بہت سی غلطیاں جو ہیں اس کی بتاتا ہوں. ابھی شہباز گل صاحب نے ایک بات کی, اور اس سے پہلے میں بھی کر چکا ہوں, یہ بھی پہلے کر چکے ہیں وہ بات, اور یہ ہم نے کئی دفعہ کی. میں نے ڈیٹروائٹ میں یہ بات کی, مجھے سیٹل میں موقع ملا, میں نے وہاں پر یہ بات کی. کل رات کو مجھے امکانہ کی
جو ٹاپ تھی اس میں موقع ملا, میں نے وہاں پر بھی یہ بات کی. میں جہاں جاتا ہوں مجھے پاکستانی امریکنس وہاں پر بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے $100,000 جو ہیں وہ ریز کیے ہیں اسکولوں کے لیے. مجھے انہوں نے سیاٹل میں بتایا کہ ہم نے 29 اسکولز جو ہیں دی سٹیزن فاؤنڈیشن کے ہم ان کو اسپانسر کر رہے ہیں, مسجدوں کو اسپانسر کر رہے ہیں, مدرسوں کو کر رہے ہیں. پینڈیمک میں ہم نے اتنی دوائیاں, اتنی چیزیں, اتنے ماسک بھیجے. جب سیلاب آ گیا تو ہم نے اتنے پیسے دیے. یہ آپ اپنی کیتھارسس کر رہے ہیں. You have to understand this. It's a brutal, honest, میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. یہ صرف آپ اپنی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کر رہے ہیں. یہ وہ آپ سیٹسفیکشن کر رہے ہیں جس میں ایک بہت امیر فیوڈل کرپٹ ٹرائبل لیڈر جو ہے وہ اپنے سارے پیسے بنانے کے بعد تھوڑے سے پیسے خراب کر دیتا ہے. تو آپ وہ سوچتا ہے کہ میں اپنے خدا کو بیوقوف بنا رہا ہوں. I am deceiving God. یہ آپ جو مسجدوں کو پیسے دیتے ہیں اور ہسپتال رن کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں, یہ آپ اپنے کیتھارسس کے لیے کر رہے ہیں, اپنی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے کر رہے ہیں. اس کا ٹکے کا یا روپے یا دھیرے کا پاکستان کو فرق اس آئیڈیاز فیلئر سے نکل جائیں کہ پہلا میرا مین امپورٹنٹ, اس بے وقوفی سے نکل جائیں کہ آپ کے پیسے لے کے اکٹھے کرنے سے. وہاں بیٹھی ہوئی رولنگ ایلیٹ آپ کے ڈالر چوری کر رہی ہے, وہاں بیٹھی ہوئی رولنگ ایلیٹ آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے. آپ اپنے فنکشنز کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں, پورے امریکہ سے آتے ہیں, انویسٹر کو بلا لیتے ہیں. کتنی بیوقوفی کی بات ہے, کتنی بیوقوفی کی بات ہے. اس سے بڑی کیا بیوقوفی ہوگی کہ آپ ایک سرکاری ملازم کو بلاتے ہیں, بیچارہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا, جو ماں سوائے یہاں سے رپورٹیں بھیجنے کے اور وہاں سے جو حکم آتے ہیں ان کی تعمیل کرنے کے علاوہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. آپ نے ایک یعنی آپ نے کبھی امریکیوں کو دیکھا ہے کہ وہ امریکہ میں, پاکستان میں امریکہ کا جو ایمبیسڈر ہے اس کو بلا کے کوئی اس کو بلا کے کسی جگہ پہ کھانا کھلانے کے لیے؟ وہ تو اپنا اسٹار بکس سے لیتا ہے سینڈوچ. میں ایل پیٹرسن پاکستان میں ایمبیسڈر تھی, میں ایک دفعہ آیا